بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کویت نیوز ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے تمام صارفین اور قارئین کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور مغفرت بنائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں عطیات جمع کرنے والوں کو حکومت نے واضح پیغام دیا ہے۔ کویت وزارت امور اور سماجی ترقی کے شعبے کے انڈر سیکرٹری سالمہ راشدی نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عطیات جمع کرنے کے عمل کو کنٹرول کرنے اور جمع شدہ رقم کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے 6 مانیٹرنگ ٹیموں کی تشکیل کا انکشاف کیا ہے۔ راشدی نے یہ بات چیریٹی سوسائٹیز اور چیریٹی ایسوسی ایشنز کی شعبے کی پہلی روشن خیال میٹنگ کے موقع پر کہی، جو وزارت کی جانب سے نگران ٹیموں کے اراکین کو عطیات جمع کرنے کے طریقہ کار، اس کے کنٹرول اور اس کے سپرد کیے گئے کاموں سے واقف کرانے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ وزارت میں چیریٹی سوسائٹیز اور چیریٹی ایسوسی ایشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عبدالعزیز العجمی نے کہا ہے کہ خصوصی ٹیموں کو تفویض کردہ کام اس کی تمام شکلوں یعنی نقدی اور غیر جمع کرنے اور وزارت اوقاف کی طرف سے منظور کردہ ٹائم ٹیبل سے انحراف کی خلاف ورزیوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نقدی جمع کرنا ممنوع ہے، چاہے وہ مساجد میں ہوں یا دوسری جگہوں پر، جبکہ کپڑوں کی تقسیم بھی ممنوع ہے۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ متعدد انجمنوں نے مساجد میں چندہ جمع کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کی، جو کہ وزارت اوقاف کے ذریعے منظور شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوگا۔ دوسری جانب وزارت برائے سماجی امور میں تعلقات عامہ اور اطلاعات کے ڈائریکٹر احمد الہندی نے پبلک کمیونیکیشن اتھارٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسی ویب سائٹس کو بلاک کریں جو غیر قانونی طور پر کویت کے باہر سے خیراتی منصوبوں کے لیے عطیات کی تشہیر کرتی ہیں۔ الہندی نے وضاحت کی ہے کہ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب وزارت نے حال ہی میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس میں کویت کے باہر سے خیراتی منصوبوں کے لیے عطیات کی درخواست کی، خواہ وہ ادارے یا افراد ان عطیات کو جمع کرنے کے مجاز ہوں یا نہ۔ الہندی نے کہا ہے کہ ان اشتہارات میں سے آخری مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر ایک ملک میں اسلامی مرکز کے قیام کے لیے چندہ دینے کی درخواست تھی، جو کہ عوامی مقاصد کے لیے رقم جمع کے لائسنس کو ریگولیٹ کرنے والے قانون کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے الجرنا گورنوریٹ میں کاروں کے سکریپ کے گودام میں کل شدید آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کویتی فائر فائٹرز نے پہلے ہی الجرا گورنری میں السلمہ روڈ پر ایک کار اسکری یارڈ میں آگ بجھائی ہے۔ ایک پریس بیان میں پبلک فائر فورس نے کہا ہے کہ آگ، جس نے جمعے کو اعلیٰ الصبح کاروں کے النعیمی اسکری یارڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان کی ابھی تک اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات تک پہنچنے کے لیے ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔